اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو گزشتہ لیکچر کے اندر ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 9 سے 10 تک کا ترجمہ اور ان کے الفاظ کے میننگ سیکھے تھے۔ آج کے اس لیکچر کے اندر ہم ترجمۃ القرآن کے یہ آیت نمبر 29 سے 32 تک کا ترجمہ اور ان کی تفسیر اور ان کا الفاظ کے میننگ سیکھیں گے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں، یہاں سے شروع ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ ٹھیک ہے، یہ ایک آیت ہوگی۔ ابھی ان کے الفاظ کے میننگ سب سے پہلے دیکھتے ہیں۔ چلیں دیکھیں، یا ایھا کا مطلب اے، الذین وہ لوگ، آمنو ایمان لائے۔ اگر اکٹھا کرنا، الذین آمنو جو لوگ ایمان لائے، ٹھیک ہے۔ لا تأکلوا نہ کھاؤ، لا کا مطلب نہیں ہوتا ہے، اور تأکلوا مطلب تم نہ کھاؤ، مطلب لا تأکلوا تم مت کھاؤ۔ اموالکم اپنے مال، بینکم آپس میں، بالباطل باطل طریقے کے ساتھ یا جھوٹے طریقے کے ساتھ، ٹھیک ہے، ناحق طریقے کے ساتھ، جو مرضی اس کا ترجمہ کر لیجئے۔ اللہ کا مطلب ہوتا ہے مگر الا ان تکون، مگر یہ کہ ہو، تجارتاً کوئی تجارت، ٹھیک ہے، کوئی تجارت، عن تراض منکم، عن تراض کا مطلب آپس کی خوشی سے، آپس کی رضامندی سے، منکم تم میں سے، اور ولا تقتلوا انفسکم، وہ کا مطلب نہیں ہوتا ہے، اور لا کا مطلب اوپر بتایا کہ نہیں، ٹھیک ہے، وہ کا مطلب اور لا کا مطلب نہیں۔ تقتلوا انفسکم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، تقتلوا کا مطلب قتل کرو تم، انفسکم آپس میں، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو مت قتل کرو۔ ان اللہ کان بکم رحیما، ان کا مطلب بے شک، اللہ کا مطلب اللہ ہی، کان ہے، بکم کا مطلب تم پر، رحیمن رحم کرنے والا، بہت مہربان۔ تو بھی اس کا باب محاورہ ترجمہ دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم۔ یا ایھا الذین، اے ایمان والو، اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناحق طریقے سے یا جھوٹے طریقے سے مت کھاؤ، ٹھیک ہے، مگر یہ کہ کوئی تجارت ہو یا باہمی رضامندی سے کوئی وجود میں یہ مال آیا ہو، یعنی کوئی باہمی رضامندی سے کسی نے کسی کو کوئی پیسے دے دیے یا تجارت کی غرض سے مال اس کے پاس آیا، تو پھر تو ایک دوسرے کا مال کھا سکتے ہو، وگرنہ اس کے علاوہ اگر کوئی اور طریقے سے، یعنی جھوٹ بول کر، چوری کر کے، یا کسی کا مال چرا کر، یا کسی کو دھوکہ دے کر، اس طرح کے اگر کسی قسم کے بھی یعنی طریقے سے مال کسی کا کھایا تو وہ مال ناجائز ہے اور حرام ہے، ٹھیک ہے۔ ولا تقتلوا انفسکم، اور آپس میں ایک دوسرے کو قتل بھی نہ کرو، ٹھیک ہے، یہ بھی یعنی حرام ہے اس طرح۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر بہت رحم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ، اگلی آیت دیکھیں، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا۔ ومن کا مطلب ہوتا ہے اور جو، ومن کا مطلب اور جو شخص، ٹھیک ہے، یا فعال کرے گا، یعنی جو کام اس طرح کرے گا، جو اوپر سے روکے ہیں نا کام، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو قتل بھی نہ کرو اور ایک دوسرے کا مال بھی ناحق طریقے، جھوٹے طریقے سے نہ کھاؤ، لیکن اگر کوئی ان سے باز نہیں آتا پھر بھی یہ کام کرتا ہے، ذالک یہ، یعنی یہ کام اوپر والے، ٹھیک ہے، عدواناً سرکشی سے، یعنی وہ ڈھیٹ بن کر سرکشی سے اگر کوئی اس طرح کے کام کرتا ہے، وظلمًا اور ظلم کے طریقے سے، ناانصافی کے طریقے سے، فسوف پس ان قریب، نصلیہ اس کو ڈالیں گے، نارن آگ میں، ٹھیک ہے، وکان ذالک علی اللہ یسیرا، اور یہ کام یعنی اللہ تعالیٰ کا اس کو جہنم کے اندر داخل کرنا، ڈالنا، وکانا، اور یہ ذالک وکانا ہے، وکانا کا مطلب وکانا کا مطلب اور ہے، ذالک یہ، ٹھیک ہے، علی اللہ، علی کا مطلب پر، اللہ کا اللہ، یسیراً آسان، اور یہ کام اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ ابھی باب محاورہ اس کا ترجمہ دیکھیں، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، جو شخص اس طرح ظلم، زیادتی اور سرکشی سے یہ کام کرے گا، یعنی ایک دوسرے کے مال کو ناحق طریقے سے، ناانصافی سے کھائے گا اور دوسرے ظلم کے ساتھ بھی کھائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔
اور اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ بہت آسان ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ یہ ہماری تیسری آیت ہے۔ اس کا ترجمہ دیکھیں، ان کا مطلب اگر، ان کا مطلب اگر، تجتنبوا تم بچتے رہو، تجتنبوا تم بچتے رہو، تم باز آ جاؤ، ٹھیک ہے، یہ جو آپ کرنا چاہیں کر لیں، کبائر بڑے گناہ سے، کبائر بڑے گناہ، ما کا مطلب نہیں ہوتا ہے، اور ما تنہونا یہاں اس کا ترجمہ اکٹھا کر لیے، جو منع کیے گئے، جو منع کیے گئے، عنہ اس سے، عنہ اس سے، نکفر ہم دور کر دیں گے، نکفر ہم دور کر دیں گے، ہم مٹا دیں گے، ہم اس کو ختم کر دیں گے، عنکم تم سے، عنہ کا مطلب اس سے، اور عنکم کا ترجمہ تم سے، ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھنا، سیئاتکم تمہارے گناہ، تمہاری خطائیں، تمہاری غلطیاں، ٹھیک ہے، وندخلکم اور ہم تمہیں داخل کر دیں گے، مدخلاً، مدخلاً یہ ایک مقام ہے، ٹھیک ہے، مدخلاً مقام، کریماً معزز عزت والا، ہم عزت والے مقام میں تم کو یعنی داخل کر دیں گے۔ اچھا، اس کا باب محاورہ ترجمہ دیکھیں، ان تجتنبوا اگر تم باز آ جاؤ، اگر تم رک جاؤ، کبائر بڑے بڑے گناہوں سے، ما تنہون جنوں سے، جن کاموں سے تم کو روکا گیا ہے، تو نکفر عنکم سیئاتکم اللہ تعالیٰ تمہاری خطائیں، اس کا سیئات تمہاری خطائیں نکفر مٹا دے گا تم سے، ٹھیک ہے، وندخلکم اور تمہیں داخل کرے گا مدخلا کریما ایک عزت والے اور شرف والے بلندی والے مقام کے اندر۔ ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض للرجال نصیب مما اکتسبوا، یہاں تک ترجمہ دیکھ لیں، پہلے لفظی ترجمہ ان کا دیکھ لیں، ولا وہ کا مطلب اور، لا کا مطلب نہیں، تتمنوا تمنا کرو تم، ٹھیک ہے، تم تمنا کرو، آرزو کرو، جو لگا لیں، ما فضل جو بڑھائی دی یا جو رتبہ دیا، جو فضیلت دی اللہ نے، بھی اس سے بعضکم تم میں سے بعضکم تم پر، علی بعض پر، ٹھیک ہے، یعنی تمہیں فضیلت دی بعض کو بعض پر، للرجال کے مردوں کے لیے، رجال مردوں کہتے ہیں، اور لام جب للرجال مردوں کے لیے، نصیب کوئی حصہ، ٹھیک ہے، مما اس سے جو اکتسبوا انہوں نے کمایا، وللنساء نصیب مما اکتسبن اور عورتوں کے لیے نصیب کوئی حصہ، مما اس میں سے جو انہوں نے کمایا، ٹھیک ہے، واسألوا اللہ من فضل، واسألوا کا مطلب ہوتا ہے اور سوال کرو، واسألوا اور سوال کرو اللہ سے، من فضلہ اس کے فضل کے متعلق، ٹھیک ہے، ان اللہ کان بکل شیء علیما، ان بے شک اللہ کان ہے، بکل ہر چیز، ٹھیک ہے، بکل ہر چیز، شیء کا مطلب بھی چیز ہوتا ہے، علیماً جاننے والا۔ تو ابھی اس کا باب محاورہ ترجمہ دیکھیں، ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض، اور تم تمنا اور آرزو مت کرو اس چیز کی کہ جو اللہ تعالی نے فضل کے ساتھ، یا اللہ تعالی نے جو تمہیں فضیلت دی ہے، جو رتبہ دیا ہے تمہارے بعض کو بعض پر، ٹھیک ہے، للرجال نصیب مما اکتسبوا مردوں کے لیے وہ حصہ ہے، مردوں کے لیے وہ مقام ہے، وہ چیز ہے کہ جو اللہ نے ان کو دیا، جو انہوں نے کمایا، ٹھیک ہے، اور عورتوں کے لیے وہ حصہ ہے، وہ چیز ہے جو انہوں نے اس سے کمائی کی، ٹھیک ہے، واسأل اللہ اور اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اب اس کی تھوڑی سی تشریح سن لیجئے۔ اس آیت کے یعنی پس منظر اس آیت کی تفسیر کے اندر مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ بعض خواتین نے اس چیز کا آرزو کی تھی، اس چیز کی آرزو اور اس چیز کی تمنا کی تھی کہ اگر وہ مرد ہوتیں تو وہ بھی جہاد وغیرہ میں شریک ہوتیں اور مزید ثواب حاصل کرتیں۔ تو اس آیت کریمہ میں یہ اصول واضح فرما دیا کہ جو باتیں انسان کے اختیار سے باہر ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو کسی اعتبار سے فوقیت رکھی ہے، کسی کو کسی حیثیت سے، مثلا کوئی مرد ہے، کوئی عورت ہے، کوئی زیادہ طاقتور ہے، کوئی کم طاقتور ہے، ٹھیک ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے حسن کے اندر زیادہ فضیلت دی ہے، کسی کو حسن کے اندر تھوڑی کمی دی ہے۔ تو یہ جتنی ایسی چیزیں کہ جن کے اندر انسان کا باس نہیں ہے، تو ان چیزوں لہذا ان چیزوں میں اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا چاہیے۔ البتہ جو
اچھائیاں انسان کے اختیار میں ہیں، انہیں حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جو شخص جیسا عمل کرتا ہے ویسے ہی نتیجہ ظاہر ہوتا ہے، اس میں مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یعنی خلاصہ کیا نکلا کہ جن چیزوں سے جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہی دیا ہے، تو ان چیزوں کے اندر ہمیں نکتہ چینی یا ان چیزوں کے اندر مزید آرزو نہیں کرنی چاہیے کہ یہ مجھے مل جاتی تو میں اس طرح کرتا، میں اس طرح کرتا، بلکہ جن چیزوں کے اندر ہمارا اختیار اور جن چیزوں کو ہم کر سکتے ہیں تو ان چیزوں کے اندر اپنے حسن کو، یعنی اچھے اخلاق کے ذریعے اپنے حسن کو دوبالا کر سکتے ہیں، نیک اعمال کے ذریعے کر سکتے ہیں، تو یہ ہمیں کرنا چاہیے۔ تو پوری کوشش کی تھی کہ ایک ایک لفظ کے میننگ کو اور پھر با محاورہ ترجمہ کو کر دیا جائے، تو کوشش کی تھی، آپ حضرات کو امید کرتا ہوں کہ سمجھ بھی آئی ہوگی۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اگلی آیات کو سیکھیں گے، اور اگر کسی جگہ پر کسی لفظ کی یا کسی آیت کے پورے ترجمے کی سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔